بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی زندگی میں ایسا دیکھا ہے کہ رات کو آپ لوگ سوئے ہوں، رات کو سوتے وقت صرف 3 بار آپ نے یہ دولت کا سلطانی وظیفہ پڑھا ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ مجھے سچ سچ بتانا، خدا کو حاضر ناظر جان کے، کہ کبھی رات کو آپ لوگ سوئے ہوں اور جیسے ہی آپ سوئے اور جیسے ہی صبح آپ کی آنکھ کھلی، آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں رزق اور پیسہ آپ کے گھر کے چاروں طرف ہو، گھر میں جہاں نظر ڈالیں وہاں پیسہ ہی پیسہ ہو؟ آج میں آپ کو ایسا راز بتاؤں گا کہ تقریباً 500 کے قریب لوگ دنیا بھر میں اس عمل کو پڑھ کے ایسا معجزہ دیکھ چکے ہیں کہ رات کو یہ عمل پڑھتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی ان کے گھر میں پیسہ آ جاتا ہے۔ یہ 500 لوگوں میں سے تقریباً 100 سے 200 لوگ تو ہندوستان کے ہیں جنہوں نے رات کو یہ عمل پڑھا اور صبح اٹھتے ہی وہ مالا مال ہو گئے۔ یہ عمل وہی ہے جو آج میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ بہت ہی مجرب اور بہت تیزی سے اثر کرنے والا، راتوں رات امیر و کبیر کرنے والا وظیفہ ہے۔ یہ پورا عمل آپ کو بتاؤں گا اور دنیا بھر سے یہ لوگ تقریباً 500 کے قریب ہیں جو اسی عمل کو پڑھتے ہی راتوں رات کروڑ پتی بن گئے۔ یعنی ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو، میں آج آپ کو رات کو سوتے وقت وہ عمل دے کر جا رہا ہوں کہ جس عمل کو اب تک 500 لوگ پڑھ کے دنیا بھر میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ آپ بھی ان خوش قسمت لوگوں میں اپنا نام لکھوا لیں۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا، آپ یقین کریں میں آپ کو جھوٹ کیوں بولوں گا؟ میں 500 کی جگہ آپ کو 50,000 بول دیتا، 5 لاکھ بول دیتا، میرا کیا چلا جاتا؟ لیکن جھوٹی بات ہو جاتی، میں جھوٹا ثابت ہو جاتا۔ لیکن میں آپ کو پیارے بھائیوں 500 لوگوں کے وہ معاملات بتاؤں گا کہ اب تک اس عمل کو تقریباً 500 لوگوں نے دنیا بھر میں پڑھ کے ایک رات میں اپنے گھر میں دولت کے ڈھیر لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی پیسہ اٹھتے ہی گھر میں چاروں طرف موجود تھا۔ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کون دے گیا، وہ خود بھی حیران ہے، ان کی عقل حیران ہے۔ عمل کو سمجھ لیں، عمل چھوٹا سا ہے، عمل دنیا کا آسان سا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یا رزاق یا اللہ یا غنی کا، ان بندوں کا کہ جنہوں نے زندگی میں نہ پڑھا ہو، شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو، لیکن جس ترتیب سے رات میں، جس طریقے سے، جس تعداد میں، جس ماحول میں یہ عمل پڑھنا ہے، آپ پہلے اس ماحول کو، اس عمل کو سمجھیے۔ اس عمل کو سمجھنے والا میرا بھائی اور سمجھ کر پڑھنے والا کامیاب ہو جائے گا، اور بے دلی سے، بے ترتیبی سے پڑھنے والا افسوس کرتا رہ جائے گا اور شکوے شکایت کرتا رہ جائے گا۔ آپ نے پیارے بھائیوں عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک کام کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ میں سے 99% لوگ، یہ لوگ میری بہنیں، میرے بھائی آتے ہیں تو لوگ ایک شکوہ کرتے ہیں کہ جناب وظیفہ پڑھ پڑھ کے تھک گئے، اثر نہیں کرتا۔ آج میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، آپ یہ کام کریں، آپ کے وظیفے اثر کرنا شروع کر دیں گے، اور وہ نسخہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ نے آج کا عمل میری بتائی ہوئی ترتیب سے کرنا ہے۔ آپ اگر ایک رات میں، یقین کریں، مالا مال نہ ہو جائیں، آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے غربت اور غریبی نہ مٹ جائے، تو آپ پھر مجھے کہنے کے حقدار ہیں۔ اس سے پہلے تو نہیں کہیں گے نا، عمل پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا یہ وہ معجزاتی عمل ہے۔ اس عمل کے پڑھنے والے حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں، جس کو پیسے کی ضرورت ہے شدید، وہی عمل پڑھ لے، ورنہ اگر کوئی جس کے دل میں پہلے سے کوئی کھٹکا ہے تو وہ ابھی سے چھوڑ دے، کیونکہ دل میں آپ لوگ شک و شبہات رکھیں گے نا، یہ بھائی کیا بتا رہے ہیں، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ یقین کریں آپ خود آج حیران رہ جائیں گے۔ آج رات ہی پڑھ لیں، عمل کا پہلے وقت سمجھ لیں۔ عمل کا وقت ہے رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے صبح فجر سے پہلے، پوری رات میں یہ عمل پڑھ لیں۔ ایسا نہیں کہ فجر کے بعد پڑھنے بیٹھ گئے، اپنی من مانی نہ کیجیے گا، وقت میرا ہوگا بتایا ہوا، کیونکہ جو وقت اس عمل کا رات کا ہے، جو لوگ اس عمل کو جس ترتیب سے جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان کی ترتیب بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ جنہوں نے بھی رد و بدل کیا وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ایک رات زندگی میں عمل پڑھ لیں، اور جو چاہتا ہے نا تو روزانہ رات بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک رات میں فائدہ نہ ہوا ہو، کسی کو تیسری رات میں فائدہ ہوا، کسی کو چوتھی رات میں ہوا، کسی کو 5ویں میں ہوا، تو کسی کو دوسری میں ہوا، اور کسی کو ایک رات میں بھی ہو گیا۔ تو یہ آپ پہلے سمجھ لیں، اگر اللہ نہ کرے ایک رات میں فائدہ نہ دے تو دوسری رات آپ پڑھ لیں۔ لیکن یہ عمل میں اتنا گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 100% کام کرتا ہے، یعنی دولت اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ عمل ایسا کام کرتا ہے کہ آپ لوگ پہلے سنیں گے نا تو آپ کہیں گے واقعی میں یہ عمل کام کرتا ہے، آپ کی خود سمجھ میں آ جائے گا، آپ کہیں گے واقعی میں کہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، یہ آپ ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے۔
میں آپ کو اتنا گارنٹی سے کہتا ہوں، اب پہلے سمجھ لیں۔ دیکھیں، رات عشاء کے بعد سے لے کے صبح فجر سے پہلے وقت بتا دیا۔ اب اپنے گھر میں کوشش کریں کہ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، اپنے گھر میں سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے بیٹھ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے جیسے ہی رات کو فارغ ہوں تو جتنا جلد ہو سکے میری ویڈیو بھی دیکھ لی کہ کل پڑھوں گا، پرسوں پڑھوں گا، بہانے نہ بنانا، جتنا جلد ہو سکے پڑھ لو۔ اب آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، جب بندہ رب کی پکڑ میں ہوتا ہے نا تو اس کا وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا، کتنے بھی وظیفے پڑھ لیں، کتنے بھی اعمال کر لیں، کبھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا، کیونکہ وجہ جانیے، ہم گناہوں میں ایسے لت پت ہیں، گناہ کر کر کے بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب رب کی پکڑ میں آتا ہے تو اس کے وظیفے تو چھوڑو، فرائض نماز، فرض نماز بھی اثر نہیں کرتی، تو وظیفے کہاں سے اثر کریں گے؟ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھیے، آپ نے رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے صبح فجر سے پہلے پوری رات میں کسی بھی وقت بیٹھ جانا ہے۔ باوضو کوشش کریں، وضو کر کے مصلی بچھا کے ترتیب سے بالکل ماحول بنا کے بیٹھے، قبلہ کی طرف منہ کر کے، جس طرح نماز پڑھتے ہیں رات عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتے، بندہ رب کی پکڑ میں ہوتا ہے، اور رب کی پکڑ سے کیسے ہم کو نکلنا ہے، اس کے لیے آپ کو استغفار پڑھنا ہے۔ رات کا یہ جو عمل ہے، اس سے پہلے آپ نے استغفار پڑھنا ہے، استغفار کرتے ہوئے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ آپ جتنی مرضی بار چاہیں لا تعداد پڑھیں، استغفار پڑھنے میں کوئی پابندی نہیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، 27 بار پڑھ لیں، 100 بار پڑھ لیں، 1000 بار پڑھ لیں، 10 بار پڑھ لیں، 1 بار پڑھیں، آپ کی مرضی ہے۔ جتنا پڑھیں گے رب راضی ہوتا رہے گا، آپ کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، اور جتنے زیادہ گناہ معاف ہوں گے اتنی زیادہ کامیابی ملے گی۔ اب استغفار پڑھ کے عمل کا آغاز کر دیا، استغفار کرتے ہوئے عمل کا آغاز کر دیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ استغفار بھی پڑھ لیا، اب پڑھنا ہے درود شریف۔ دیکھیں، درود شریف اگر نہ بھی پڑھے نا تو عمل کا حصہ ضرور ہے، لیکن اگر نہ پڑھے عمل آپ کا ہو جائے گا، لیکن پڑھیں گے تو عمل کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اول و آخر درود پاک پڑھیں گے تو دیکھیں، آپ کو عمل بتاؤں گا اللہ والوں کے طریقہ کار، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ درود پاک اول آخر پڑھ لو تو آپ کے کام بن جائیں گے، نہیں، پورا عمل سمجھنا ہے، سمجھ کے کرنا ہے، ہر بات سمجھنی ہے، عمل کو سمجھ کر اپنے ذہن میں بٹھا کے کرنا ہے۔ اب ایک بار درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز والا پڑھتے ہیں، یا پھر آپ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو آپ کو یاد ہو، آپ کو بہتر لگے وہ درود شریف آپ پڑھ لیں۔ اب کیا کریں جی؟ اب درود شریف بھی پڑھ لیا، اس سے پہلے استغفار بھی پڑھ لیا۔ اب آپ نے درود شریف ایک بار کم از کم پڑھنے کے بعد تعوذ و تسمیہ پڑھنا ہے۔ تعوذ تسمیہ سمجھتے ہیں نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، استغفار پڑھ کے درود شریف پڑھ لیا، پھر آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دیکھیں، اللہ پاک کے ناموں سے اگر شروع کریں گے نا عمل کو تو آپ کے رزق میں، زندگی میں، معاملات میں بہتری خود بخود آ جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ اب جو پہلا وظیفہ آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ دنیا کے تمام وظائف پہ بھاری ہے، یعنی یہ جو رات کا جادوئی عمل بتانے لگا ہوں نا، کہ جس کو 500 لوگ پڑھ کے کامیاب ہو چکے ہیں دنیا میں راتوں رات، یعنی ایک رات میں کوئی دوسری رات میں پڑھ کے، کوئی تیسری رات پڑھ کے، لیکن ان 500 میں سے تقریباً 90% لوگوں کو ایک ہی رات میں فائدہ ہوا ہے، اور باقی کچھ لوگوں کو دوسری رات میں، کسی کو تیسری، کسی کو چوتھی، لیکن فائدہ ضرور ہوا ہے۔ اور یہ سمجھ لیں، یہ عمل ہر کسی کو پتا بھی نہیں۔ اگر یہ عمل چند ایک لوگوں کو پتا ہے، اگر یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو پتا ہوتا نا تو یقین کیجئے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے اپنے حالات کو بدل لیا ہوتا، ہزاروں لاکھوں لوگ اس عمل کو پڑھ کے اپنی زندگی میں سکون اور خوشیاں حاصل کر چکے ہوتے۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے جو پہلا پاورفل وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ بڑا ہی معجزاتی وظیفہ ہے، مشکل کشا وظیفہ ہے، مشکلات کو ٹالنے والا، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا، بڑی سے بڑی حاجت کو، مراد کو فی الفور پورا کر دینے والا وظیفہ ہے۔ اس عمل کا پہلا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اب جو پہلا وظیفہ ہے، یا رزاقو کا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یہ وظیفہ آپ نے پہلے بہت بار پڑھا ہے، پوری زندگی پڑھا ہوگا،
لیکن کس ترتیب سے پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجئے گا، یہی راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ یہ سینے کا راز، یہ اللہ والوں کے طریقے سے یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ دیکھیں، یا رزاقو کے ساتھ آپ نے یا اللہ اور یا غنی کو پڑھنا ہے۔ پورا عمل سمجھیں گے تو فائدہ دے گا، جلدی میں کاٹتے جائیں گے، عالم بن جائیں گے، مفتی بن جائیں گے کہ مجھے سمجھ میں آ گیا، میں سمجھ چکا ہوں، بس میں پڑھ لوں گا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ راز سمجھیے، اللہ والوں کے بتلائے ہوئے طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے پہلے یہ سمجھیے۔ سب سے پہلے آپ نے یا رزاقو یا اللہ یا غنی اس طرح پڑھنا ہے۔ ایک بار تینوں کو ملا کے پڑھیں گے، پھر دوسری بار پڑھیں گے یا رزاقو یا اللہ یا غنی، پھر تیسری بار پڑھیں گے یا رزاقو یا اللہ یا غنی۔ اس طرح سے ان تینوں وظائف کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یا رزاقو اللہ تعالیٰ کا صفاتی ناموں میں سے ایک ہے، جس کا مطلب ہے رزق دینے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، رزق کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی وہ ہر جاندار کو اسی کی ضرورت کے مطابق رزق عطا کرنے والا ہے۔ جو شخص رزق کی فراوانی، برکت یا مالی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، وہ یا رزاقو کے بغیر اس کی زندگی گزر ہی نہیں سکتی۔ اور یا غنیو کا مطلب ہے کہ غنی کر دینے والا، یعنی اللہ کی ذات آپ کو اتنا غنی کر دے گی کہ آپ کو اتنا مال و دولت عطا کرے گی کہ آپ لوگوں کو بانٹتے پھریں گے اور پھر بھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ نے یا رزاقو یا غنیو کو اس معجزاتی عمل میں یا اللہ کے ساتھ پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ مجرب ترین وظیفہ ہے۔ ایک ایک وظیفہ، یہ پورا عمل جب پڑھنے بیٹھیں گے نا، آدھا منٹ لگے گا اور عمل مکمل ہو جائے گا۔ رات کو آدھے سے پونے منٹ کا عمل ہے اور کامیابی فوراً۔ کوشش کیجئے گا کہ آپ لوگ دنیا سے ایک آدھ منٹ کے لیے بالکل الگ ہو جائیں اور گنبد خضراء کی جالیوں کو پکڑ لیجئے گا تصور میں، دربار نبوی پہ جا کے بیٹھ جائیے گا تصور میں، اور سکون سے بیٹھ جائیے گا کہ جیسے بس اللہ اور آپ کے درمیان کوئی فاصلہ ہی نہیں، رب آپ کو سن رہا ہے، اور دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیے گا۔ رب سے انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ یہ عمل جو 500 لوگوں کو فائدہ دے چکا ہے، اب یہ جس طرح یہ ویڈیو پھیلتی جائے گی، آپ یقین کریں لوگ اس عمل کے عاشق بن جائیں گے۔ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یہ پیسہ اچانک کہاں سے آ رہا ہے۔ رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ لاکھوں کا قرض ہے چاہے کروڑوں کا قرض ہے، بال بال اگر تمہارا قرضوں میں ڈوب چکا ہے، میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر قرض داروں نے جینا حرام کر دیا ہے، کبھی تمہیں فون، کبھی میسیجز، کبھی تمہارے گھروں کے چکر لگاتے ہیں، تو رات کو کوشش کرنا اگر سوتے وقت پڑھ لو، بہت بہتر کام ہو جائے گا۔ رات کو سوتے وقت پڑھ لو گے نا تو انشاءاللہ آپ یقین کریں آپ کے 100% مسائل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ عمل پڑھنے کے بعد دیکھا گیا ہے کہ جتنا جلدی پڑھنے والا سو جاتا ہے اتنا جلدی اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے گا کہ رات کو سوتے وقت پڑھ لیں، انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں دولت سے، پیسوں سے فل فور بھر جائیں گی۔ اب آپ نے عمل کا پہلا وظیفہ یا رزاقو یا اللہ یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رزاقو یا اللہ یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا اللہ یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا اللہ یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائم آپ نے پہلے نمبر پر یا رزاقو یا اللہ یا غنیو اسی طرح سے پڑھ لینا ہے۔ ان تینوں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، ایک گنتی ہوگی۔ اسی طرح سے آپ نے صرف اور صرف تمام میری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ پہلا وظیفہ 41 بار۔ 41 بار آپ نے یا رزاقو یا اللہ یا غنیو کو پڑھنے کے فوراً بعد عمل کا دوسرے نمبر والا وظیفہ، چھوٹا سا وظیفہ ہے لیکن کمال میں دنیا کے تمام بڑے سے بڑے وظائف پہ بھاری ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یا سلامو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام ہے یا سلامو، جس کا مطلب ہے سلامتی دینے والا، امن اور سلامتی کا مالک۔ اس وظیفہ کرنے سے اللہ کی طرف سے سکون، امن، مشکلات سے نجات حاصل کی جاتی ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جیسے ہی یا رزاقو یا اللہ یا غنیو کو ملا کے 41 بار پڑھ لے تو فوراً سے یا سلامو یا سلامو یا سلامو کرتے ہوئے یہ دولت کی بارش کو برسانے والا رات کا معجزاتی عمل کا دوسرا وظیفہ، پہلے نمبر پر 3 وظائف پڑھے تو دوسرے نمبر پر ایک ہی وظیفہ پڑھیں گے۔ جب یہ معجزاتی وظیفہ پڑھنے لگے تو میرے پیارے بھائیوں کتنی بار پڑھنا ہے؟ اگر تسبیح اپنے ہاتھوں میں ہو تو پکڑ لیجیے گا، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پہ گنتی کرتے ہوئے بڑے ہی مزے سے
سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے یہ پاورفل وظیفہ پڑھیے. جلدی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے ہرگز نہ پڑھیے گا. یا سلامو یا سلامو یا سلامو کرتے ہوئے صرف 7 بار یا سلامو کا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے. اچھا، جب یا سلامو کا وظیفہ بھی 7 بار پڑھ لیں، اب کیا کرنا ہے؟ اور دیکھیں، یہ جو رات کا عمل آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس عمل کی پوری طرح سے اجازت تمام میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تمام لوگوں کو عام ہے. جو بھی اس عمل کو پڑھنا چاہتا ہے، چاہے ایک رات پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ اس عمل کو روزانہ رات پوری زندگی میں پڑھ سکتے ہیں. اور جس نے، یقین کیجئے، میں سچی بات بتاؤں گا کہ جس نے ایک بار اپنی پوری زندگی میں یہ ایک رات کا عمل پڑھ لیا، پھر وہ اس عمل کو بھولتا نہیں، نہ چھوڑتا ہے، عاشق بن جاتا ہے، معجزات دیکھ جاتا ہے، بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، اس کے گھر سے غربت، غریبی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پیسہ ہی پیسہ آ جاتا ہے. آج کل میرے بھائیوں، میری بہنوں، تمام لوگوں کا مسئلہ پیسوں سے شروع ہو کر پیسوں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو آپ نے اس عمل کو رات میں ضرور پڑھ لینا ہے. اگر میری بہنیں، میرے بھائی تھک چکے ہیں وظائف پڑھ کے، عمال کر کے، پوری زندگی آپ کی گزر گئی، لیکن کسی عمل سے، کسی وظیفے سے اگر آپ کو تھوڑا سا بھی فائدہ نہیں ہوا، تو ایک بار میرے کہنے پہ اس عمل کو بھی پڑھ کے دیکھ لیں. انشاءاللہ تنگ دستیاں، پریشانیاں منٹوں میں نہیں، سیکنڈوں میں دور ہوں گی. اب پہلا وظیفہ بھی بتا دیا، دوسرا بھی بتا دیا، تیسرا پاورفل وظیفہ. جب یا سلامو کا وظیفہ بھی آپ نے دوسرے نمبر پر 7 بار پڑھ لیا، تو عمل کا تیسرا وظیفہ سن لیجئے، سمجھ لیجئے، اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. یہ وظیفہ اس عمل کا سب سے خاص اور مجرب ترین وظیفہ ہے. یوں تو اس عمل کے تمام وظائف دولت کے ڈھیر لگاتے ہیں، لیکن عمل کا تیسرا وظیفہ یا قدیرو اس عمل کی جان ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے یا قدیرو، جس کا مطلب ہے ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، ہر چیز پہ قدرت والا. یہ نام اللہ کی طاقت، قدرت اور ہر چیز پہ مکمل اختیار کی طرف اشارہ کرتا ہے. یا قدیرو کا وظیفہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مدد حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے. مشکل ترین حالات میں بھی یہ وظیفہ راستہ نکال لیتا ہے. تو آپ نے فوری طور پر رات کے اس معجزاتی عمل میں تیسرا معجزاتی وظیفہ یا قدیرو یا قدیرو یا قدیرو کرتے ہوئے اس عمل میں پڑھنا شروع کر دینا ہے. غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے، خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو دولت سے بھر دینے والے اس مشکل کشا عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ یا قدیرو یا قدیرو یا قدیرو کرتے ہوئے پڑھنا شروع کیجئے گا. اور پیارے بھائیوں، دل سے یقین سے پڑھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے یا قدیرو کرتے ہوئے صرف اور صرف 7 بار یعنی 7 ٹائم یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا. یا سلامو کا وظیفہ بھی 7 بار پڑھا دوسرے نمبر پر، تو تیسرا وظیفہ بھی یا قدیرو کا بھی 7 بار پڑھیے. اب آخری وظیفہ سن لیجئے. 7 بار یا قدیرو کا وظیفہ پڑھ کر اپنی زندگی کو سنبھال لیں، اپنی زندگی میں دولت کے ڈھیر حاصل کر لیں، یعنی اپنے نام پر خزانے حاصل کرنے والا یہ عمل. دیکھیں، ان وظائف کو پہلے بھی پڑھا ہوگا، لیکن جس ترتیب میں ایک کے بعد ایک کر کے ان وظائف کو مخصوص تعداد میں پڑھیں گے نا، ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے رات میں، تو یہ وہ عمل بن جائے گا. یقین مانیے کہ آپ کی زندگی میں دولت کی صبح اٹھتے ہی بارش ہو جائے گی. آپ کے بگڑے کام سمجھ جائیں گے، خالی جھولیاں، خالی الماریاں فوری طور پہ بھر جائیں گی. اگر یہ عمل اثر نہ کرے، آپ کی حاجتیں پوری نہ ہو، تو پھر مجھے کہنا. میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل جس کو بھی بتایا اس کے وارے نیارے ہو گئے. اب آخری وظیفہ اس عمل کی جان ہے. یہ وظیفہ دولت کا سلطان وظیفہ ہے. یہ وظیفہ اس عمل کے آخر میں آپ کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مشکل میں، پریشانی میں جب آتے تھے تو اس وظیفے کو پڑھتے تھے. اور یہ وظیفہ اللہ کے ولیوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. یہ وظیفہ ساری زندگی سے رزق کی تنگی، مالی پریشانی، غربت، غریبی، لاچاری کے لیے ہمیشہ سے پڑھا جاتا ہے. تو آپ نے رات کے اس مجرب ترین عمل میں سب سے آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پھر سن لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کو پڑھتے جانا ہے اور رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے جانا ہے. انشاءاللہ صبح اٹھتے ہی وارے نیارے ہو جائیں گے. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو
عمل کے آخر میں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار پڑھ لیں تو فوراً آپ نے آخر میں درود شریف پڑھ لینا ہے، اور درود شریف پڑھتے ہی اللہ پاک سے دعاؤں کو مانگتے جانا ہے، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہیں۔ دنیا جہاں کے خزانے، یہ وہ عمل ہے کہ کوئی نہ بھی مانگے نا تو رب کریم بنا مانگے اس کی جھولی کو صبح اٹھتے ہی بھر دیتا ہے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے آپ نے کم از کم اس ویڈیو کو 3 لوگوں کو شیئر کرنا ہے اور ایک لائک کرنا ہے۔ انشاءاللہ اجازت مل جائے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔